للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوات المقتحمين فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله ماشاء اللہ. آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ پنڈ والے ہو، تھکتے نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں؟ چلو پھر ایک باری مجھے ذرا پڑھ کے دسو، نہ تھکے یا نہ ناراضگی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، ایک بار ہو جائے بھائی میرا نام نہیں ہے، میرے دادا کا نام نہیں، میرے پردادا کا نام نہیں، آپ کے بھی نبی میرے بھی نبی. ٹھیک ہے جی. ایک بار جڑے پچھلے بھی نے رل کے ذرا ایک بار جی بس. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ سے گزارش ہے جی، پڑھا کرو. اور آج آپ کا پڑھا ہی کل کام ہے. اتھے عملان دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پیچھے. تو باٹیں، تو جاٹیں، تو مہریں، تو رائیں، تو ویرکیں، تو بٹوں، کسے نہیں پوچھنا. انہیں کہنا 10 کر کے کیا ہے، مجھاں کنی سان، کٹے کنے سان، ٹریکٹر کنے سان، ریڑے کنے سان، پہلی کنی سی، کڑک کنی سی، منجی کنی سی. سانو صرف ہے 10 کر کے کیا. ٹھیک. آج وقت ہے کر لو میاں. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. ٹھیک ہے. پڑھا کریں. اللہ پاک نے زبان پڑھنے کے لیے دی ہے. ہمارے کسی بابے نے ہمیں بتایا تھا دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. یہ اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے. اور یاد رکھیں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی جی، کیونکہ وہ قرآن میں خود ہی کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. اسے پتہ لگا جھوٹ کے لیے نہیں ہے، غیبت کے لیے نہیں ہے، چغلیوں کے لیے نہیں ہے، بہتان کے لیے نہیں ہے، فضول گوئی کے لیے نہیں ہے. تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھا اچھا بولنے کے لیے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دی ہے، جب وہ مقصد پورا کرنے کی باری آتی ہے بولتے کوئی نہیں. ترلے پاپا تنوں بلانا پیندا ہے، منتا کر کر تنوں بلانا پیندا ہے. نہیں حضرت یہ اچھا نہیں ہے. میں پیچھے بھی پوچھ کے آیا ہوں، چلو آپ سے بھی پوچھ ہی لیتا ہوں. صبح بھائی روٹی سارے نے کھا دی ہے؟ مولوی صاحب نے سپیکر تو نہیں آکھے روٹی کھا لیں؟ اچھا میں روٹی بغیر کیا بھی کھا لیندے تو درود پاک کیا پڑھ دے تو پھر سلام تو کانوں رون دے دے. شکر کرو تھوڑے جی گل مک گئی ہے. باقی جو ہمارے حالات ہیں تو بہت آگے کے بقدار ہیں. ابھی شکر کرو اس نے چہرے نہیں بگاڑ دیے. ابھی شکر کرو اس نے پتھر نہیں برسائے. ابھی شکر کرو اس نے زمین میں نہیں دھنسا دیا. کیونکہ محبوب نے دعا کی تھی اللہ میری امت نہ ہو نہ کری جو پہلے انال کی تھی. باقی جو ہم کر رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ کے حقدار بنتے ہیں. یہ تو وہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. تمہیں کس طرح عذاب دوں، میرا محبوب تم میں موجود ہے.
اس لیے حضرت یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا اللہ نے بولنے کے لیے دی۔ بول لو میاں، بولو گے تمہارا بھلا ہے، تو نہیں بولو گے تو اس کا تو کوئی بگاڑ سکتا کچھ نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، بولو گے تو اپنا بھلا ہے۔ آج بولا ہوا کل آپ کے کام آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے مسلم میں بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ بیٹھی تھی۔ وہ بادشاہ کو دور نہ ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت ہوئی، تو اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے اوے تانو بابے دا شغل نہ وہاں۔ اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا نظر آ رہا ہے نا اس کو ذرا بلا کے تو لا۔ وہ سپاہی بابے کو بلا لایا۔ اب جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت ان سب کو دیکھیں اور جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ اور وہ بابا بھی صرف عمر کا بابا نہیں تھا، وہ بابا بھی وہ بابا تھا جس کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا وہ تو پھر بابوں میں بابا ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، میں نے کیا کرنا تھا، اس نے کیا کر دیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہوئی، کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی اتنا شدید ہوا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے، دوائیاں بند ہو گئیں۔ حکیموں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا دن نہیں دیکھے گا۔ اب طے یہ پایا کہ رہ جو 3 دن گئے تو اس طرح کرو 1 دن رعایا کے نام کرو، بادشاہ کی اور رعایا کی ایک ملاقات کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ تیار کیا گیا، پلنگ بچھایا گیا، بادشاہ کو لٹایا گیا، ساتھ اس طرح راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملاقات کرتا جاتا ہو جاتا جاتا۔ اب انہی لوگوں میں نا بابا جی بھی آ گئے۔ اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، وہ بابے کو بھول چکا تھا رومال والی بات۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا بادشاہ سے پوچھتا بادشاہ سلامت، بڑا رولا پایا، کتنے دیاں تیاریاں؟ بادشاہ رو پڑا۔ بادشاہ بڑا رونا آتا ہے، وہ سوکھا کام تو نہیں نہ چھوڑ کے جانا۔ اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندیا تو ایتھے مسافرین دل نہ لائیں گے، تو ہی تنگ ہوئے گا، دل ساڑے دے ساڑے یار نہ لائیں گے، تنگ نہیں ہے اینا ملیاں نال، اینا گلیاں نال، اینا چباریاں نال، اینا چونکا نال دل جان لگیاں تنگ ہوئے گا، وہ کھائیں گا دل ساڑے نال۔ لیکن کیونکہ ہم نے لگا لیا تو اب نہیں دل کرتا چھوڑ کے جانا۔ تو جنہوں نے نہیں لگایا تو کہتے رہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لالے ہیں، اسی لمحی عمر دیاں دعاواں کرتے ہیں، وہ پھر دعاواں کرتے ہیں کیڑے ویلے آئے گا اور کیڑے ویلے پھر محبوب نہ ملاقات ہوئی۔ کیونکہ بادشاہ بھی لگا چکا تھا، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے جانا تھا۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بس بابا جی ایک سفر کی تیاری ہے۔ بابے نے پھر پوچھا اچھا بادشاہ سفر کی تیاری ہے تو سامانیہ سفر کدھر ہے؟ وہ تیرے ہاتھی کدھر ہیں، تیرے گھوڑے کدھر ہیں، تیرا پروٹوکول کدھر ہے، وہ خیمے کدھر ہیں، وہ کھانے پینے کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی سفر پہ میں جا رہا ہوں، وہاں یہ سامان نہیں جاتا ہے، وہ سفر کا سامان کچھ اور ہے۔ بابا جی پھر بولے، اس نے کہا بادشاہ تو کہہ خود ہی رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، تو اگر یہ والا سامان نہیں ہے تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا، وہ کدھر ہے؟ اب بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو، میں تو وہ سامان اکٹھا کرتا رہا جو چھوڑ کے جانا تھا، جو اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں کیا ہے۔ ہاں بھائی چھوڑ کے جانا، یہ کسی نے اپنے ٹریکٹر تے بڑا مہانے تے چڑھ کے جانا، یہ کسی نے آیا کہ میری پیلی بڑی اج تک کیڑا مونڈے تے پیلی رکھ کے لے کے گیا، پیلی پتہ نہیں کدوں دی اتھے وے تے کدوں تک اتھے ہی رہنا۔ کئی دعوے دار آئے تو کہیں ٹر گئے، نہ کوئی تک مجھ لے کے گئے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر اس وقت میرا بلاوا آ جائے نا
تو میرے پاس حضرت جو سب سے اس وقت عام چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں. مجھے یاد ہے میں نے یہ 350 میں خریدی تھی. میں نے تو یہ بھی نہیں لے کے جانا. انگوٹھی بھی مہنگی ہے, کڑی اس میں مہنگی ہے, پگ. میرے پاس جو سب سے سستی ترین چیز اس وقت ہے نا جس کا میں مالک ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہوں, وہ میری جرابیں ہیں جو میں نے 350 میں خریدی. میں نے تو ساتھ یہ بھی نہیں لے کے گیا. کہا بابا جی, کہا میں تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو چھوڑ کے جانا ہے. میں وہ سامان اکٹھا ہی نہیں کر سکا جو اس سفر پہ لے کے جانا. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے کا, بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ سرخ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے بادشاہ, آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. اس کو اللہ نے وقت دیا, اس کو اللہ نے صحت دی, اس کو اللہ نے زندگی دی, جس کے کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی, جس کے گھر میں قرآن بھی تھا, جس کے گھر میں مصلی بھی تھا, جس کے گھر میں تسبیح بھی تھی, لیکن پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا ہی نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. اس لیے حضرت اکٹھا کر لو جڑا اتھے لے کے جانا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میاں محمد بخش صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوئے 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 پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا. پر لے کیوں نہیں پڑھتی؟ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بروزے قیامت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. فرمایا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے سالن پک جانے کے بعد دیچکی میں کھولتا ہے. اللہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سے وقت سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ بندے سے پوچھیں گے بندے عذاب میں ہے, تکلیف میں ہے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں رب کریم. اللہ پوچھے گا بندے اگر تجھے ساری زمین کا, صرف پیجو والی کا نہیں, صرف نارووال کا نہیں, صرف شکر گڑھ کا نہیں, صرف صوبہ پنجاب کا نہیں, صرف پاکستان کا نہیں, صرف براعظم ایشیا کا نہیں, تجھے اگر ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا رب کریم میں تیار ہوں. تو پھر اللہ بندے سے کہیں گے بندے آج ساری زمین دینے کو تیار ہو گیا, جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑے آسان کام کرنے کو کہے تھے وہ تو نے کیے کوئی نہیں ہے. آج آسان نہیں ہے, آج نماز آسان ہے, آج اللہ کا ذکر آسان ہے, آج درود آسان ہے, آج کر لو لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. آج پڑھ لو یار, ویلا جاندہ ہے, ویلا جاندہ ہے. ہاں اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب آئیاں. ویلا جاندہ یہ تفسیر میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے. صاحب آپ کے ماننے والے بھی تھے. آپ کا گزرنا حضرت شام کی قبر سے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں, نبی کے بیٹے حضرت. سب نے کی اللہ کے نبی علیہ السلام اپ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ حضرت شام کو ہمارے لیے زندہ کر دے تاکہ ہمیں نہ کچھ موت کے بارے میں سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا کی, اللہ کے حضور حضرت شام کے زندہ ہونے کی دعا کی. اللہ کے نبی کی دعا تھی, مقبول تھی. قبر شک ہوئی, حضرت شام قبر سے باہر تشریف لے آئے. لکھا جب حضرت شام اپنی قبر سے باہر آئے گا تو آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے سارے بال سفید تھے. اللہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے.
اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بڑھاپے تک سب کے بال کالے ہی رہتے تھے، سفید ہی رہتے تھے۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کیونکہ حضرت شام کے دور میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حضرت شام قبر سے باہر تشریف لائے تو بال سفید تھے۔ تو آپ نے حضرت شام سے پوچھا، شام آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے، تو آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو آگے سے حضرت شام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب مجھے قبر سے اٹھنے کا حکم آیا نا تو میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اتنے حضرت جی بیلیاں جو کٹیاں جو بچیاں جسیاں جو پھنسے دیا، کسی کو یاد ہی کوئی، کسی کو پرواہ، کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، جواب بھی ہم نے دینا کسی کا، ہمیں اللہ نے پوچھنا ہے۔ ہم کوئی دیکھو نا بالکل بے سکھ بیٹھے ہوئے سارے، یا آگے سے کسی کو کیفیت بدلی ہو، حیت بدلی ہو، نہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی۔ اور اسی کون ہاں؟ 2022 دیا جلوہ، نمازاں کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، درود، میں جلوہ ہی ہوں۔ میں حضرت صاحب میں مچھاں تاں ہی رکھی تھی کہ میں نہیں خوش آمد کی تھی، جلوہ ہی ہے، واقعی جلوہ۔ اللہ میں جلوہ کہہ گئی ہی ایسا اگے نہیں کوئی جائے، حقیقت ہے۔ چلیں میں قرآن پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہیں گے۔ قرآن میں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یبصرون بہا، پھر اللہ کہتے اولئک کالانعام، جانور نے سارے۔ پھر کہا کہ نہیں، بل ہم اضل، انہاں نال بھی پیڑے نے۔ میں نے تو بھی جلوے کہا ہے، کہا بل ہم اضل، انہاں نال بھی پیڑے نے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے کچھ نہیں، وَلَهُمْ آیُّن لَا یُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جنازے پڑھتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، کول پہ جاتے ہیں، دسمے پہ جاتے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتا ہم نے بھی مرنا ہے ایک دن۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، روز بیان سنتے ہیں، روز خطاب سنتے ہیں، روز ان کے کانوں میں اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، نہیں جاتے مسجد۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام، جانور نے ہیں، بل ہم اضل، انہوں نے اولئک هم الغافلون۔ میں نے تو ابھی جلوے کہا ہے، اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، انہوں نے بھی پڑھے۔ اب جانوروں میں جی کون کون آتا ہے؟ کتا بھی جانوروں میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی پڑھے۔ جانوروں میں حضرت جی چوہا بھی آتا ہے، فرمایا انہوں نے بھی پڑھے۔ جانوراں دے ڈڈو بھی آندا ہے، فرمایا اودے نال بھی پڑھے۔ سور آندا ہے، کیا انہاں نال بھی پڑھے نے؟ بارلا آندا ہے، کیا انہاں نال بھی پڑھے نے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ میں نے تو بھی جل میں بولا ہے، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں، آپ کتے بہ کے نہ صاحب کریوں بھلا جانوراں وچ کیڑا کیڑا ہوندا ہے؟ اولئک کالانعام، کیڑا کیڑا ہوندا ہے بھلا؟ فرمایا انہوں نے بھی پڑھے۔ تو نا ہم نے اگر کسی کو گالی دینی ہو تو ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ کھوتیا کہتے ہیں۔ اللہ جی کھوتے نو بولن دی طاقت ہوئے تو کہو تو تے میرے نال بھی پڑھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ نہیں سکتا۔ جو بول سکتا ہے وہ کہے، وہ کہ وہ ایک ہی کہنے ہیں، وہ بھائی میرے نال بھی پڑھا ہی ہے، قرآن نہیں پڑھے۔ اور حضرت امام سلطان باؤ کہہ رہے ہیں، فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا خنزیر سے بھی برا ہے۔ حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی کوئی نہ۔ اسامہ نے بیڑا کر نبی کے بیٹے الگ تک قیامت آ گئی۔ جب اٹھنے کا حکم آیا نا میں نے سمجھا قیامت آ گئی، اس کے خوف سے میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سام کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے انتقال کو؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی 400 سال ہو گئے اس دنیا تو گیا۔ کتنے جی؟ لیکن آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب بھی یہ حال ہے، 400 سال گزرنے کے بعد بھی زبان کے موت کی جو تلخی ہے اس کی کڑواہٹ ابھی بھی میری زبان پہ موجود ہے۔ کتنے حضرت پرواہی اندہ دل لایا، لیکن ٹھیک ہے بھائی تو لایا ہے، اتھے آرڈر انجی لکھے آئے، اور جب آرڈر آنا ہے پھر آرڈر از آرڈر، آرڈر از۔ میں صاحب آخری گل ٹھیک ہے، میں کسی کی بات نہیں، میں اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال انہیں مر گیا۔ یا بس 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 اللہ آپ نے بڑے بتا دیں، اللہ آپ نے بڑے بتا دیں۔
17 سال حضرت نے منگے گل 17 سال بعد حضرت نے پتر دیتا لیکن کی ہویا 23 سال میری عمر ہوئی تے آپ پہ فوت ہو گئی جو پتا ہوں کہ میرا ٹائم آ گیا ہے تے میرے خیال میں ضرور عرض کرتی ربا جنہوں 17 سال منگیا جنہوں 23 سال پالیا کچھ تے ویکھن کچھ تے ویکھ لیں کم از کم لاڑا بڑی ویکھ نو ہی ویکھ لیں آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آ رہے ہیں لیکن وہی پیجو والی والے ہو یاد رکھیو جان تو 9 سیکنڈ بھی نہیں جو پہلے پتہ لگنا کہ جا رہے ہیں اس لیے آؤ آج وقت ہے اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریں ماشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو ہوگی اور میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسی بات کو آگے لے کے چلیں تاکہ تربیت کا کوئی معاملہ اپنی پتروں نے پوچھنا جے کل محبوب فرماندے نے سب تو پہلا سوال نماز تو نون لیگ دیں تو پی ٹی آئی دیں تو پیپل پارٹی دا کسی نے جے پوچھنا میں تو ہی سمجھو جی اتنے چلتا اتنے بھی چل جائے گا اتنے ایک سکہ چلنا ہے اور وہ سکہ ہے محمد الرسول اللہ اتنے عملان دے ہونے ہیں کسے نے نماز پڑھو تو سارے اپنے اللہ میں یاد کرو اور اپنے معاملے ٹھیک کرو اوکھا جی کرو میں تانوں پنڈ والے نوں کہاں گا بھائی جی جایا کرو کدی کدی قبرستان کدی کدی بس اینا کام کریو موبائل یا تو گھر چھڑ جیو یا بند کر کے جائیو جی تنے تانوں کھ نہیں کرن دینا بند کر کے نا جا کے بہ کے ساریاں قبراں ویکھی جو قبراں ویکھ کے تھوڑا جہا دل نرم ہوئے نا پھر جڑیاں قبراں دے اوتے تختیاں لگیاں نے پھر انہاں نوں پڑھیو تاکہ پتہ لگے ایتھے کڈے کڈے بڑے پہلوان آ کے لیٹے نے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد آل چلیا یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا وما علینا الا البلاغ المبین